السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو۔ میں ابھی پارلر سے آئی ہی تھی کہ ساس کی آواز سے مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ میرا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے ایک نرس رکھی جو ماہانہ ہزاروں روپے لیتی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میں اس کی ماں کا خیال رکھوں گی، پر اب تو وہ میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میں نے غصے میں ابلتا ہوا پانی انہیں پلا دیا۔ وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگی تو میں نے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دیا اور مسکرا کر پلٹی تاکہ کمرے سے نکل سکوں، پر کمرے کے دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ بھابھی پارلر گئی ہوئی تھی۔ پارلر سے واپس آئی تو نوکرانی اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں کو پیاس لگی تو ماں نے بھابھی سے پانی مانگا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی کہ ابھی اتنی دھوپ سے آئی ہوں، پہلے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، مزید آپ نہ دماغ خراب کیا کرے۔ اماں رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں کتنی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تم کب آؤ اور میں تم سے پانی مانگ لوں۔ خدا کا واسطہ ہے بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ لیکن بھابھی کو تو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو انہوں نے اماں پر ہی اتارنا تھا۔ وہ غصے میں کچن میں گئی اور وہاں گیزر والا ابلتا ہوا پانی لا کر اماں کے منہ کو لگا دیا۔ اماں نے تڑپتے ہوئے بہت کہا کہ پانی بہت گرم ہے، میرا گلا جل رہا ہے، لیکن بھابھی تو ظلم کے انتہا پر تھی۔ اماں کا گلا جل چکا تھا لیکن بھابھی کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو وہاں بائی کو دروازے میں دیکھ کر ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ جو بچے کی پیدائش کے آخری دنوں میں بھابھی کو سرپرائز دینے کے لیے آئے تھے۔ اگلی صورتحال نے انہیں حیران کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بھابھی اپنی کوئی صفائی دیتی، بائی جلدی سے اماں کی جانب بڑھے، انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی جلدی سے ہمارے پورشن میں آئی اور تائی کو سارا قصہ سنا دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی لیکن مجھ تک اس کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ میں جب ساری بات سنی تو میری روح تک کام گئی۔ میری ماں نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں جلدی سے اپنے پورشن میں بھاگی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران تائی اور بھابھی بھی وہاں آ گئے، لیکن شاید وہ شرمندہ تھی یا نہ جانے کیا ماجرا تھا کہ وہ لوگ کچھ نہ بولے اور بھائی کا انتظار کرتی رہی۔ 3-4 گھنٹے بعد بھائی اماں کو لے کر آیا تو میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی۔ میں ان سے ناراض نہیں تھی لیکن پھر بھی میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے انہیں مکمل نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ بھائی غصے سے تائی سے کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کو لے جائیں، اسے بہت جلد طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ بھائی کی بات میں جہاں تائی اور بھابھی کو حیران کر دیا، وہاں میں بھی پریشان اور حیران کھڑی تھی۔ تائی نے بھائی کو بہت صفائیاں دینے کی کوشش کی لیکن بھائی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ تائی نے بھی غصے سے دھمکی دی کہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر نہیں رہے گی تو تمہاری بہن بھی ہمارے گھر نہیں رہے گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ساکت کھڑی بھائی کا چہرہ دیکھنے لگ گئی جنہوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ خیر، تائی غصے سے خود بھی چلی گئی اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی، اور بعد میں بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا کہ ان کے غصے کی وجہ سے میرا گھر بھی خراب ہو رہا تھا، لیکن میں نے بھائی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں ان سے ناراض ہوں، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ شام تک میری ساری بہنیں آ گئی تو بھائی کو مجھ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ سب بھی غصے میں تھی اور وہ بھی کسی طور پر بھی بھابھی کو گھر لانے پر رضامند نہیں تھی۔ 3-4 دن گزرے کہ بھابھی کی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا۔ بھابھی کو تکلیف محسوس ہوئی تو تائی میرے بھائی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اپنی بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤ، لیکن بھائی اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب اس کی ماں اور بھائی اسے لے کر ہسپتال پہنچے، پورا ہسپتال چیخوں سے گونج اٹھا۔ پورے ہسپتال میں اس کی چیخوں نے ہر انسان کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ نہ جانے تکلیف ہی کتنی زیادہ تھی جو اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ایمرجنسی کے باہر کھڑی اس کی ماں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے خدا کا قہر تھا یا اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی اسے۔ جو بھی تھا، لیکن وہ جس قدر تکلیف میں تھی اسے دیکھ کر ہر بندہ تڑپ اٹھا تھا، کانپ اٹھا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹہ درد سے تڑپنے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر جو خبر دی وہ سن کر اس کی ماں سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ میرا نام صدف ہے۔ اور یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں میری اپنی زندگی کی ذاتی کہانی ہے۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں بھائی بیرون ملک تھے۔ میں اکیلی اماں ابا کے ساتھ گھر رہتی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تو اماں کہنے لگی کہ میں مدرسہ میں بھی تعلیم حاصل کروں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ بہت بڑا تھا جس میں گاؤں کی آدھی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے جاتی، لیکن ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا، اس لیے ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی وہاں پڑھنے نہیں گئی۔ اماں کے میکے میں سب لڑکیاں ہی دینی تعلیم حاصل کرتی۔ اسی طرح اماں نے بھی دینی تعلیم ہی حاصل کی ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی دینی تعلیم حاصل کروں، لیکن میرے ابا بہت کھلے ذہن کے لوگ تھے۔ وہ دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ پہلے 2 بہنوں کی دفعہ تو اماں نے کہا لیکن ابا نہ مانے،
لیکن میں اماں کی بے حد لاڈلی تھی، اس لیے اماں کی خواہش تھی کہ میں ضرور دین کی جانب جاؤں۔ اماں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ابا سے ضد کرنا شروع کی کہ میں ہر حال میں اپنی اماں کی خواہش پوری کروں گی۔ بہت دن کوشش کے بعد اب آخر ابا مان ہی گئے اور میں مدرسہ جانے لگی۔ اس مدرسے کا ماحول بہت دینی تھا، ہر بات پر خصوصی توجہ دی جاتی۔ میں مدرسہ جانے لگی تو میں نے پردہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میرے پردے پر میرے ابا کو اعتراض ہوا، لیکن میں نے ان کے اعتراض کو کسی بھی خاطر میں نہیں لایا اور پردہ کرتی رہی۔ میری اماں بہت خوش ہوتی تھی کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں، سب باتیں کریں گے۔ ابا کے دونوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر ہوتے تھے، اس لیے نہ انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی انہیں دیکھا تھا، اور وہ وہاں پر انلیگل رہتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان چکر نہیں لگایا تھا۔ بابا کا کام نہیں بن سکا، اس لیے ہم لوگ یہیں گاؤں میں رہتے تھے۔ لیکن پچھلے ہفتے تایا ابو کا فون آیا تھا کہ انہیں وہاں کی پولیس نے پاکستان رپورٹ کر دیا ہے۔ اب وہ پکے پکے پاکستان آئے ہیں۔ بابا اور ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ایک جانب سے اداس بھی تھے کہ وہ وہاں پر اچھے خاصے بالکل سیٹل تھے اور اب اچانک سے انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آنا پڑنا تھا۔ ان کے آنے میں 3 دن باقی تھے جب دوبارہ سے بابا کا حکم نامہ جاری ہوا، صدف تم اپنے تایا اور چچا کے بچوں کے سامنے کوئی پردہ وغیرہ نہیں کرو گی۔ بابا نے سختی سے آرڈر دیے تو میں منہ کھولے ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ جب میں سب سے پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے وہ بھی نامحرم ہے، تو میں بھلا ان سے کیسے بے پردہ ہو کر مل سکتی تھی؟ میری 2 سالوں کی محنت کچھ پل میں کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ میں نے دکھ سے بابا سے کہا تو وہ مزید غصے میں آ گئے اور مجھے کہنے کی بجائے اماں سے لڑنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا تمہارا ہی ہے، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی مجھ سے ہی بغاوت کر رہی ہے۔ اماں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا تو میں نفی میں گردن لانے لگی اور کہنے لگی کہ بابا اس پہ اماں کا کوئی قصور نہیں، جسے ہدایت ملتی ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اماں نے مجھے مدرسے میں ڈالا تھا، بلکہ مجھے تو ہدایت ملنی ہی ملنی تھی۔ ہاں وسیلہ اماں بنی تھی تو اس میں اماں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ بہت نیکی کا کام کیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد اماں اور ابا کی نہ جانے کتنی دیر تک بحث چلتی رہی۔ مجھے اپنے باپ کی سوچ پر بہت دکھ تھا کہ کیسا غیرت مند باپ ہے جو بیٹی کو پردہ کرنے کی بجائے بے پردگی کا حکم دے رہا تھا۔ اگلے روز بھی ایسے ہی گزرا، پورے گھر میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اور وجہ صرف میں تھی۔ میں نے ابھی دوبارہ ابا سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اماں سے، اور وہ دونوں تو پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ ہم ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے تھے، اس میں 3 پورشن بنے ہوئے تھے۔ ویسے تو چچا اور تایا کا اپنا الگ الگ پورشن تھا، لیکن ابا چاہتے تھے کہ وہ جب آئیں تو 2-3 دن ان کے مہمان رہے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ اس سے مجھے کافی مشکل ہونی تھی، لیکن ابا کو اس بات کی کبھی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں تو صرف خود کی عزت کی پرواہ تھی کہ میرے پردے کی وجہ سے ان کی عزت خراب ہوگی، ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عزت میں کمی آئے گی، اور میں صرف ان کے سوال پر افسوس کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جس دن تایا اور چچا اپنی فیملی میں حویلی آئے۔ میں نے ان کے بیٹوں کو دیکھ کر مکمل پردہ کر لیا۔ میں اپنے تایا چچا سے پہلی دفعہ مل رہی تھی اور وہاں موجود ہر انسان سے پہلی دفعہ مل رہی تھی، اس سے مجھے کسی کا بھی نہیں پتا تھا کہ کون کون ہے۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو پتا چلا کہ تایا کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور چچا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ تایا کے بیٹے کافی بڑے تھے اور انداز و شکل سے کافی لوفر و عیاش قسم کے محسوس ہو رہے تھے، اور بیٹیاں تو اس قدر ماڈرن تھی کہ ان کا لباس دیکھ کر میری نظر جھک گئی۔ ان کے پاس دوپٹہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی اور کس قدر تنگ لباس پہن رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ اللہ نے مجھے نیکی کی ہدایت دی۔ ان کی فیملی نے مجھے دیکھا تو ابا سے میرے بارے میں سوال کیا، تو ابا نے بتایا کہ میں ان کی چھوٹی بیٹی ہوں۔ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگی کہ اس نے اپنا منہ کیوں چھپا رکھا ہے، چہرہ کیوں نہیں دکھا رہی؟ تو اماں جلدی سے حمایت میں بولی کہ یہ مدرسہ میں پڑھتی ہے، اس لیے پردہ کرتی ہے۔ اماں کی بات سن کر تائی کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا اور کہنے لگی کہ بھائی ایسے بھی کیا پردہ ہوا کہ اپنے ہی بھائیوں کے سامنے اور تایا چچا کے سامنے پردہ کرنے لگی؟ اس کو کہو کہ اپنے منہ سے پردہ ہٹائے ورنہ ہم لوگ مزید یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ تائی کافی غصہ تھی۔ ارے ہم لوگ اتنے فالتو ہیں جو یہاں منہ اٹھائے بیٹھے ہیں؟ اب بولنے والی تائی کی بڑی بیٹی تھی جس کی ابھی شادی کو 7 مہینے گزرے تھے۔ وہ بن ٹھن کے تیار ہوئے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ ان کی بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابا فوراً میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں اس دن کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ تم 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دو۔ ابھی کہ ابھی اپنا یہ پردہ ہٹا کر جاؤ اور اپنے تایا چچا کی فیملی کے سامنے بنا پردے کے ان سے ملو۔ میں بے بسی سے ابا سے کہنے لگی کہ ابا اگر وہاں سے لڑکے ہٹ جائیں تو میں وہاں بنا پردے کے چلی جاؤں گی، لیکن ابا میری مجبوری کو سمجھے۔ لیکن ابا میری بات سمجھنے کی بجائے مزید غصے میں آ گئے اور دروازہ زور سے بند کر کے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے دکھ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ میرا اپنا ہی باپ جب میرے خلاف ہے تو میں دوسروں کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ خیر
میں دل برداشتہ سی ہو کر وہاں ہی لیٹی رہی۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ اب تم باہر جاؤ، تمہاری تایا اور چچا کے بیٹے تمہارے بابا کے ساتھ کھیتوں میں گئے ہیں۔ تو میں نے بے بسی سے اماں کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ اماں، ان کی ماں بہنیں تو باتیں کریں گی ہی نا۔ تو اماں کہنے لگی تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لینا، ان کے لیے کھانا لگاتے ہیں، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی بنی۔ مجھے بنا پردے کے کزن اور تایا چچی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ ارے صدف، اتنی خوبصورت ہو، اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤ، کیوں منہ چھپائے پھرتی ہو؟ ان کی بات پر میں صرف مسکرا دی۔ تبھی تایا کی بڑی بیٹی نہ جانے حسد سے یا پھر ناگواری سے کہنے لگی، اور اسے لگا ہوگا کہ پوری دنیا میں یہی خوبصورت ہے، اسی لیے تو ایسے منہ ڈھانپتی ہے، یہ زیادہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح بنتی ہے۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا۔ وہ اپنی بہن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو میں نے ان کی باتوں کو مکمل اگنور کیا اور مسکرا کر انہیں کھانا پیش کرنے لگی۔ وہ 3 دن ہمارے پورشن میں رہے اور ان 3 دنوں میں انہوں نے میرا دل دکھانے میں اور میرا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں ان کی باتوں کو دل پر نہیں لیتی اور چپ چاپ سے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ جب ان کے بیٹے آتے تو میں اپنا منہ مکمل طور پر ڈھانپ لیتی۔ 3 دن بعد وہ اپنے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ میرا اپنے تایا اور چچا کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا ہنسنا بولنا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے الگ الگ رہتی تھی۔ بابا مجھے بہت فورس کرتے میں ان کے ساتھ بات چیت کیا کروں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ اتنی نخرے والی تھی کہ مجھے دیکھتی وہاں سے منہ پھیر کر چلی جاتی۔ ایک روز ایسے ہی میں اپنے دن بھر کے کام کر رہی تھی جب اچانک سے تایا ابو کے بیٹے کا وہاں سے گزر ہوا، اور میں جو اپنی کتابیں سیٹ کرنے میں مصروف تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب اس کی نظر مجھ پر پڑی اور کب وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات تو مجھے اگلے روز پتہ چلی جب ایک بچے کے ہاتھ مجھے اس کا بھیجا گیا خط ملا۔ جب میں نے خط پڑھا تو وہ خط دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ اس نے کل مجھے دیکھا ہے، وہ تب سے ہی مجھ پر فدا ہو چکا ہے اور مجھ سے ہی اب شادی کرے گا۔ میرے تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں نے جلدی جلدی سے وہ خط دیا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں آنسو صاف کرنے لگی۔ میری برسوں کی محنت پر ایک دن میں کیسے پانی پھر سکتا ہے؟ لیکن اب تو ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اس خط کے بارے میں نہیں بتایا اور اپنے آپ دل میں سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اس سے اگلی روز اماں اور ابا رشتہ دار کی عیادت کرنے کو جا رہے تھے۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اماں کے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت بہت سیریس تھی اور ابا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ میری تو پوری دنیا ہی لٹ گئی۔ انہیں اسپتال لے کر گئے۔ میں نے اپنی بہنوں کو فون کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ چچا تایا لوگ تو صرف باتیں کرنے کو ہی تھے۔ اگلی خبر جس نے میری جان تک لے لی وہ تھی ابا کی وفات۔ وہ کافی دیر ہاسپٹل رہ کر بھی ٹھیک نہ ہو سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور اماں کے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بالکل بھی چل پھر نہیں سکتی۔ کچھ دنوں میں میرے ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی کہ وہ اجڑ کر رہ گیا۔ بہنوں نے بھائیوں کو فون کیا کہ وہ پاکستان آ جائے، لیکن ان دونوں کو چھٹی نہیں ملی اور میں اور اماں اکیلے گھر ہو کر رہ گئے۔ میرے مدرسے کے پیپر ہونے والے تھے، میں نے بہت چھٹیاں کی، لیکن اب مزید چھٹیوں کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ لیکن میں اماں کو اکیلے گھر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں۔ باقیوں کی نسبت صرف ایک چچی کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن وہ دل دکھانے والی باتیں کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتی۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی شیئر کی تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنی ماں کو ہمارے پورشن میں چھوڑ جایا کرنا، کچھ ہی دیر کی تو بات ہوگی، پھر آ کر واپس لے جایا کرنا۔ مجھے ان پر بوجھ ڈالنا مناسب تو نہیں لگا، لیکن بہنوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، لیکن میری بلائیں ٹلنے کی بجائے بڑھنے لگی۔ اب تایا کے بیٹے ایسا نے ہر موقع پر مجھے تنگ کرنا ہوتا۔ میں نقاب میں بھی ہوتی تو مجھے طرح طرح کے جملے کہتا جسے سن کر میں چپ کر جاتی۔ اس کے خطوں کا سلسلہ طویل ہونے لگا۔ اب وہ خط لکھتا تو اپنی محبت کی داستانیں لکھ دیتا اور جواب بھی مانگتا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری عزت خراب ہوگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کسی سے بات کر لیتی ہوں، لیکن اکیلی لڑکی جس کا کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا، بھلا کون میرا یقین کرتا؟ کہیں نہ کہیں تو بات میرے کردار پر ہی آ جاتی، اس لیے میں بس اس کے ٹلنے کی دعا ہی کرتی کیونکہ اور کچھ بھی کر بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ ایک روز ایسے ہی میں اماں کو چھوڑ کر مدرسے جا رہی تھی۔ اس دن اتفاق سے دوست نے بھی چھٹی کر لی تو اکیلے ہی مجھے جانا پڑا۔ جب اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا، میں جس سمت کو ٹرن لیتی وہ اسی سمت میں مڑ جاتا۔ مجھے اس کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ راستہ بھی کچھ ویران سا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس وہی اٹک گئی کیونکہ وہ تایا ابو کا وہی بیٹا تھا جو مجھے اتنے دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں تو وہ میرے برابر ہو کر چلنے لگا۔ اب تو میری ٹانگوں میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی اور کہنے لگا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں ڈرتے ڈرتے کانپتی آواز میں کہنے لگی کہ احسن بھائی، آپ مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ براہ مہربانی میری مشکلات پہلے ہی بہت ہیں، ان میں مزید اضافہ نہ کریں۔ لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کہنے لگے کہ مدرسہ جانے کی بجائے
میرے ساتھ چلو۔ مجھے بے حد غصہ آیا، لیکن میں نے موقع کی مناسبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ تو وہ اپنی بری سی مسکراہٹ لے کہنے لگا کہ تمہارے پاس بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ میں غصے سے کہنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے اسی ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہاں موجود لوگوں نے میرا رد عمل دیکھا تو میرے پاس آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے تو احسن دوبارہ سے میرے ساتھ مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے اس طرح سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھنا میں اس کا بدلہ کس طرح لیتا ہوں۔ تم نے مجھے بدنام کیا ہے تو میں بھی تمہیں کیسے بدنام کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا، اور میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ دوبارہ میرا اسے کبھی بھی سامنا نہیں ہوا۔ ایک دن ایسے ہی میں مدرسہ سے واپس آئی تو ابھی میں داخل ہوئی تھی کہ جب ایک بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپی، آپ کی امی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ احسن بھائی کے کمرے میں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس تایا ابو کے پورشن میں آ گئی اور وہاں سے احسن کے کمرے میں چلی گئی۔ احسن جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، جیسے میں اس کے کمرے کے پاس گئی اس نے مجھے دیکھتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں پریشانی سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، یعنی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا، مجھے دھوکے سے وہاں بلایا گیا تھا۔ میں نے غصے سے احسن کی جانب دیکھا تو وہ اپنی بری مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھنے لگا اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی اور کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے بخش دو۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے اپنا نقاب اتارو، ایک جھلک نے اتنا پاگل کر دیا ہے، میں اس چہرے کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر انتہائی دکھ ہوا، میں چپ چاپ سے آنسو بہانے لگی۔ اس نے میرا نقاب اتار دیا، اب میرے سر پر نہ دوپٹہ تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ جیسے اس نے میرا دوپٹہ اتارا، ایک چیخ میرے منہ سے نکلی، لیکن اس نے اسی وقت اپنی قمیص کا گریبان پکڑ کر پھاڑ دیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے نکلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر چچی کی ساری فیملی، تایا کی ساری فیملی اور میری اپنی بہنیں اور میری ماں سب دروازے کے آگے موجود تھے۔ احسن بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی پارسا بیٹی مجھے گناہ پر آمادہ کر رہی تھی، اگر میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگی کہ چیخ کر میری بھی عزت خراب کر دے گی۔ میں تو اپنے کمرے میں چپ کر کے لیٹا ہوا تھا جب یہ سیدھا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب سے اس نے مجھے پہلے دن دیکھا تھا تب سے یہ میرے اوپر فدا ہو گئی ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ڈائریکٹ میرے کمرے میں ہی آ گئی۔ تو میں نفی میں گردن ہلاتی ہوئی اپنی بہن کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن بہن نے بے یقینی سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ صدف، یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو ہمارے پاس لیٹا ہوا تھا، ابھی اٹھ کر سر درد کا کہہ کر کمرے میں آ کر لیٹا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری اپنی سگی بہن بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی صفائی دیتی، اس کی بہن جلدی سے بولی، ہاں ابھی ہی تو میں اسے پیناڈول کی گولی دے کر آئی ہوں، اور یہ بلا ایسے جھوٹ کیوں بولے گا؟ اوہو، اور یہ تو آتے ہی چچا کی جانب جاتی ہے۔ آج اس نے سوچا ہوگا کہ اپنی ماں کو لیے بنا پہلے ایسے ڈونگ رچا لیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں زہر تھا۔ ارے میں تو پہلے دن سے اس کے پارسا ہونے سے واقف تھی، یہ جو اتنی پارسا بنی پھرتی تھی سب سمجھ آتی ہے، پہلے بھی نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہوگی، اس لیے تو روز دوپٹہ اورے نہ جانے کہاں جاتی ہے۔ تائی تو ایسے جیسے زہر کے تیر چلا رہی تھی، وہ دوسرے ملک میں رہ کر بھی اپنے جاہل پن سے باز نہیں آ سکی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر دھچکا لگ رہا تھا۔ جب میری اپنی ہی بہنوں نے میرا اعتبار نہیں کیا، میں کسے جا کر صفائی دیتی؟ میں جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی تو میری ماں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں بے بس ہوں کیونکہ جو کچھ نظروں کے سامنے ہے وہ بالکل صاف ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ان کی بات سن کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اور میں وہی گر گئی۔ باقی سب تو چلو پر آئے تھے، لیکن میری ماں کیسے میرا اعتبار نہیں کر سکتی تھی؟ اسی بات نے مجھے توڑ دیا۔ جو مجھے ہر جگہ سپورٹ کرتی تھی آج وہ بھی معذور ہو کر بے بس ہو گئی تھی، اور اتنی ہو گئی تھی کہ میرے لیے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، میرے الفاظ ہی دم توڑ چکے تھے۔ تبھی تائی کی بڑی بیٹی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی کہ ایسے گند کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور میری اپنی سگی بہنیں ہی میرے خلاف ہو گئی۔ ماں کی بات تو بہن ہی ہوتی ہیں جو اکلوتا سہارا ہوتی ہے، لیکن میری بہنیں تو شاید مجھے بہن بھی ماننے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ان سب نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور اب میں اپنے پورشن میں آ گئی، اپنے کمرے میں، اور آتے ہی میں نے کنڈی لگا لی اور زاروں قطار رو دی۔ لیکن شام تک کسی نے میری خیر خبر تک نہیں لی اور میں نے بھی دوبارہ ان کی جانب رخ نہیں کیا۔ اپنے اللہ سے دعائیں مانگتی رہی اور اپنے نیک اور پارسا ہونے کا ثبوت مانگتی رہی۔
احسن مجھے سب کے سامنے بنا نقاب کے پیش کیا تھا، بنا دوپٹے کے پیش کیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے میری آج تک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میرے اتنے سالوں کی محنت پل بھر میں ضائع ہو گئی تھی۔ خیر، اسی دن شام کو خبر ملی کہ احسن بھائی کے اوپر ابلتا ہوا دودھ گرا، جس کی وجہ سے ان کا پورا منہ اور ان کے بازو ٹانگیں جل گئیں۔ یہ خبر میرے دل کو سکون پہنچا گئی کہ کسی کے ساتھ برا کرو تو اللہ کبھی بھی نہیں بخشتا، وہ ضرور سزا دیتا ہے، اور احسن کو بھی سزا مل گئی تھی۔ لیکن بات وہیں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن تائی لوگوں نے احسن کے اس حادثے کو بھی مجھ سے جوڑ دیا کہ احسن کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی میری نحوست کی وجہ سے ہوا۔ احسن کا منہ جل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا مشکل تھا۔ تو تائی کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی احسن پر فدا ہوں، تو اب اس کا چہرہ جل جانے پر بھی میری ہی اس سے شادی کروائی جائے۔ میں نے بہت منتیں کی کہ نہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن سب یہی سمجھتے رہے کہ احسن کے چہرہ جلنے کی وجہ سے میں انکار کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی کہ شاید وہ مجھے سمجھے۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے بھرپور تسلی دی اور آنے کا بھی وعدہ کیا، اور نہ جانے جیسے تیسے کر کے وہ پاکستان آ گیا۔ اس کے آنے سے سب لوگ بے حد حیران تھے۔ میری ماں بھائی کو دیکھ کر کھل اٹھی، خوش ہو گئی اور ان کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی۔ بھائی بھی بہت روئے، وہ بہنوں سے مل کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میری بہنیں مجھ سے کسی قسم کی بات نہیں کرتی تھی۔ میں ادھر ان کے سامنے ہی بھائی سے ملی تو بہنوں نے مجھے واپس بھیج دیا کہ انہیں بھائی سے بات کرنی ہے، کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ میں نے بے بسی سے ماں کی جانب دیکھا تو وہ نظر جھکائے ہوئے تھی، صاف مطلب تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا ایسا رویہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ تبھی وہاں بھائی کی آمد کا سن کر تائی اور اس کی بیٹیاں بھی آ گئی۔ بھائی نے اشارہ دیا تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ لیکن کمرے میں آ کر بھی میں بے حد بے چین رہی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھائی کمرے میں آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل کانپا، اور واقعی میں ہی اس نے جو الفاظ کہے وہ میرے لیے دنیا ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ بھائی مجھے احسن سے نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے، وہ اتنی جلدی ان کی باتوں میں آ سکتے تھے؟ میں بس شوکڈ ہوئی۔ ان کی بات پر ان کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہاری بات پر اعتبار کر کے اتنی دور سے آیا ہوں، لیکن دیکھو یہ لوگ تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کی بات پر یقین کروں۔ اگر تائی لوگوں کا دیکھا جائے تو ان کا تو ٹھیک ہے، لیکن میری بات سنو، تمہاری سگی ماں یا بہنیں تو تم پر الزام نہیں لگا سکتی۔ مجھے مجبوراً ہی صحیح، لیکن ان کی بات پر یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ سے احسن سے نکاح کر لو۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں دھک ہو کر بس ان کی بے یقینی کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری بہن شادی کا جوڑا لے آئی۔ میں چپ چاپ سی مردہ وجود لیے جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے ویسے کرتی رہی۔ وہ بھی حیران ہو کر میرا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہیں لگا کہ میں شور کروں گی، لیکن میں نے کوئی واویلا، کوئی شور نہیں کیا۔ تیار کرنے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو، ہم تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تم احسن کو پسند کرتی تھی تو تم ہمیں بتا دیتی، لیکن تمہاری اس طرح کی حرکت نے پتہ ہے ہمیں کس قدر شرمندہ کیا ہے۔ خیر، اب تمہاری شادی احسن کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، تو کوئی بے وقوفی مت کرنا اور خوش رہنا۔ میں گمسم سی بس بیٹھی تھی، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہ آیا اور نکاح پڑھانے لگ گیا۔ اب تو میرے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے مجھے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میرا دل کانپ رہا تھا کہ کیسے چند دنوں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں شادی کروا کر تائی کے گھر گئی تو مجھے وہاں جا کر پتا چلا کہ میرے بھائی کی شادی تائی کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ اس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے اپنے بھائی پر بھی بے حد افسوس ہوا۔ مجھے دلہن بنا کر احسن کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں اسے جتنا مرضی بدگمان ہوتی، لیکن اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے نکاح کیا تھا۔ کافی دیر اس کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ نہ آیا تو میں نے بیڈ سے ٹیک لگا لی اور نہ جانے کب خیالوں میں مگن میں ایسے ہی سو گئی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرانی ہوئی کہ احسن کمرے میں نہیں تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، یا شاید وہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا ہو، اس چہرے کے ساتھ نہ آنا چاہ رہا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن دوسرا خیال آیا کہ شاید وہ شرمندہ ہو اور میرا سامنا نہ کرنا چاہتا ہو۔ لیکن یہ خیال آتے ہی میں نے سر جھٹک دیا، کیونکہ اگر وہ شرمندہ ہوتا تو یہ نکاح کسی صورت نہیں کرتا۔ اس نے میری پوری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اللہ کے حضور خالی ہاتھ لے کر بیٹھ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پاس مانگنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کے متعلق سوچنے لگی کہ تائی کی بیٹی ماں کی خدمت کیسے کریں گی، لیکن پھر سارا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ تبھی تائی نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ مہارانی اٹھ جاؤ، آرام کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلایا بلکہ کام کرنے کے لیے بلایا، اس لیے اٹھو اور یہ کپڑے کیوں نہیں بدلے ابھی تک؟ چلو کپڑے بدل کر کام شروع کرو۔ وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور میں اپنی قسمت پر حیران ہوتی رہ گئی۔ پہلے دن کی دلہن کا استقبال پہلی دفعہ ایسا دیکھا۔ خیر، اس سے پہلے کہ تائی دوبارہ آتی میں جلدی سے اٹھی اور کپڑے چینج کیے۔
جو میری بہن رات وہاں رک کر گئی تھی وہ بھی واپس چلی گئی، اور جب میں باہر آئی تو باہر ہر جانب بکھیرا ہی بکھیرا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ اور ساری صفائی کرو۔ میں نے بھی جھجک سے کام نہیں لیا اور جلدی جلدی سے کام کرنے لگی۔ میں کام کر رہی تھی کہ میری بہنیں اپنے پورشن سے تائی کے پورشن میں آئی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو تائی انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، ارے میں نے تو اسے اتنا منع کیا تھا۔ کہنے لگی کہ تائی آپ اکیلی ہیں، اتنا کام کیسے کریں گی؟ تو خود ہی اٹھ کر کام کرنے لگے، اور میں حیران ہو کر تائی کا منہ ہی دیکھنے لگی۔ خیر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بہنیں کہنے لگی، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا ہاتھ ہی بٹائے گی تو اور کس کا بٹائے گی؟ احساس کرنا بہت اچھی بات ہے، تم نے پہلے ہی دن ایک اچھی بہو ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر تائی سے باتیں کرتی رہی اور شاید ولیمے کے بارے میں کوئی تذکرہ کر رہی تھی۔ تو تائی کا یہی کہنا تھا کہ ابھی وہ ولیمہ نہیں کر سکتی، لیکن بہت جلد وہ ولیمہ کریں گی۔ میری بہنوں نے احسن کے متعلق پوچھا تو تائی جلدی سے کہنے لگی، ارے ابھی اٹھ کر گیا ہے، اس کے اٹھنے کے بعد ہی تو یہ باہر آئی ہے۔ اور میں حیران رہ گئی کہ تائی نہ جانے کیوں جھوٹ بول رہی ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، وہ تو نہ جانے کہاں تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ مجھے جس کمرے میں رکھا گیا ہے احسن اس کمرے سے کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میرا احسن کے ساتھ ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا، نہ جانے وہ میرا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا یا صرف مجھے سزا دی جا رہی تھی۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں چپ چاپ سارا دن کام کرتی اور تائی کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی۔ اب تو میرا اپنی ماں سے ملنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ بھائی خود باہر چلا گیا ہے اور ماں کے پاس نوکرانی دیکھ بھال کے لیے رکھوا گیا ہے۔ تائی کی بیٹی مومنہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتی تھی، مجھے تانے سنانے میں اور کڑوی کسیلی باتیں سنانے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا۔ لیکن ایک دن ایسے اماں سے ملنے گئی تو معذوری نے انہیں اس قدر چڑچڑا کر دیا تھا کہ وہ مسکرانا تک بھول گئی تھی کہ میں تو معذور ہوں، نوکرانی اپنی مرضی کی مالک ہے، دل کرے تو کوئی کام کر دیتی ہے، نہ کرے تو میں چیختی رہتی ہوں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور بہو کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر میں رہ کر وہ بھی نہ جانے کہاں نکلی رہتی ہے۔ میں چپ کر کے ماں کی سنتی رہی۔ میں بھلا اب ان کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ تائی کو میرا بار بار اپنی ماں کے پورشن میں آنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں ایک دن میں ایک دفعہ بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ کئی دن بعد میری بہنیں آئی تو میری ماں نے ان باتوں کا تذکرہ ان سے کیا تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے ڈائریکٹ بھائی کو کال کی اور کہا کہ نوکرانی کو ہٹا دو اور بھابھی کو کہو کہ وہ خود امی کی دیکھ بھال کیا کرے۔ بھابھی امید سے تھی، بھائی کو یہ مناسب نہیں لگا کہ وہ نوکرانی کو ہٹا دے۔ میری بہنوں کو بھی یہ بات مناسب نہیں لگی کیونکہ بھابھی کے آخری دن چل رہے تھے۔ خیر اماں کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، نوکرانی چینج کر دیتے ہیں۔ نوکرانی کو چینج کر دیا، لیکن اب جو نوکرانی آتی تھی وہ آل ٹائم وہاں نہیں رہتی تھی، بلکہ آتی تھی اور اماں کے کام کر کے چلی جاتی تھی۔ اب اماں کے سارے کام وہی کرتی تھی، میں بھی کبھی کبھار چلی جاتی تھی۔ میرے جانے سے بھابھی کو بھی بہت غصہ آتا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور بھابھی کی ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے۔ ایک دن بھابھی ایسے ہی شاید پارلر گئی ہوئی تھی، پارلر سے واپس آئی تو نوکرانی اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں کو پیاس لگی تو ماں نے بھابھی سے پانی مانگا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی کہ اب اتنی دھوپ سے باہر سے آئی ہوں، پہلے ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، مزید آپ دماغ خراب نہ کیا کرے۔ اماں رونے لگے اور کہنے لگی کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں کتنی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تم کب آؤ اور میں تم سے پانی مانگوں۔ خدا کا واسطہ ہے بس ایک گلاس پانی پلا دو۔ لیکن بھابھی کو تو نہ جانے کس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا جو انہوں نے اماں پر ہی اتارنا تھا۔ وہ غصے میں کچن میں گئی اور وہاں گیزر والا ابلتا ہوا پانی لا کر اماں کے منہ کو لگا دیا۔ اماں نے تڑپتے ہوئے بہت کہا کہ پانی بہت گرم ہے، میرا گلا جل رہا ہے، لیکن بھابھی کو تو ظلم کی انتہا کرنا تھی۔ اماں کا گلا جل چکا تھا، لیکن بھابھی کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو وہاں بھائی کو دروازے میں دیکھ کر ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ جو بچے کے آخری دنوں میں بھابھی کو سرپرائز دینے کے لیے آئے تھے، اگلی صورتحال نے انہیں حیران کر دیا۔ اس سے پہلے بھابھی اپنی کوئی صفائی دیتی، بھائی جلدی سے اماں کی جانب بڑھے اور انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی جلدی سے ہمارے پورشن میں آئی اور تائی کو سارا قصہ سنا دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کی آواز صاف نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب ساری بات سنی تو میری روح تک کام گئی۔ میری ماں نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں جلدی سے اپنے پورشن میں بھاگی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران تائی اور بھابھی بھی وہاں آ گئی، لیکن شاید وہ شرمندہ تھی یا نہ جانے کیا ماجرا تھا، لیکن وہ لوگ کچھ نہ بولی اور بھائی کا انتظار کرتی رہیں۔ 3-4 گھنٹے بعد بھائی اماں کو لے کر آیا تو میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی۔ میں ان سے ناراض نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے انہیں مکمل نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے اماں سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ بھائی تائی سے کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کو لے جائے، اسے بہت جلد طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ بھائی کی بات نے جہاں تائی اور بھابھی کو حیران کر دیا تھا، وہیں میں بھی حیران اور پریشان تھی۔ تائی نے بھابھی کو بہت صفائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن بھائی کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ تائی نے بھی غصے سے دھمکی دی کہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر نہیں رہے گی تو تمہاری بہن بھی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اور میں دکسی بھائی کا چہرہ دیکھنے لگے۔
जिन्होंने मुझे एक खिलौना समझ रखा था। खैर ताई खुद भी चली गई और अपनी बेटी को भी ले गई। और बाद में भाई मेरे पास है और मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि उनके गुस्से की वजह से मेरा घर खराब हो रहा था। वो मुझसे पूछने लगे कि मैं उनसे नाराज़ तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। शाम तक मेरी सारी बहनें आईं तो भाई को मुझसे बात करने का मौका नहीं मिला। वो सब भी गुस्से में थी और वो भी किसी भी कीमत पर भाभी को घर लाने पर रजामंद नहीं थी। 3-4 दिन गुजरे कि भाभी की डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा। उनको तकलीफ महसूस हुई। ताई मेरे भाई के पास आई और कहने लगी कि अपनी बेगम को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन भाई इस बात पर भी राजी नहीं हुए। वो दर्द से तड़प रही थी। जब उसकी माँ और भाई उसे लिए अस्पताल पहुंचे, पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठा था। पूरे अस्पताल में उसकी चीखों ने हर इंसान को अपनी जानी मतवज्जा कर दिया था। न जाने तकलीफ ही कितनी ज्यादा थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इमरजेंसी के बाहर खड़ी उसकी माँ उसके लिए ढेरों दुआएं कर रही थी। वो सोच रही थी कि न जाने खुदा का कहर था, ये इसके किए की सजा मिल रही थी। जो भी था, लेकिन वो जिस कदर तकलीफ में थी उसे देखकर हर बंदा तड़प उठा था। मुसलसल 1 घंटा दर्द से तड़पने के बाद डॉक्टर्स ने आकर जो खबर दी वो सुनकर उसकी माँ सीना पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक आंख से बिल्कुल मजूर था। उसकी एक आंख है ही नहीं थी। ताई की फैमिली पर ऐसी आफतें टूटी तो समझ गई कि यह सब मेरी बद्दुआओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसे ने जो कुछ भी किया था वो ताई और उसकी बेटी सबकी साजिश थी कि मुझे नीचा दिखाना था। उसी दिन ताई और एहसन आए और मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे और मेरी बहनों और भाई के सामने भी तस्लीम किया कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मुझ पर सिर्फ इल्जाम ही लगाया था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी तो मैंने अपना दिल बड़ा करते हुए, उनके हालात देखते हुए उन्हें माफ कर दिया। ऐसा ने बताया कि वो उस दिन से ही अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है और वो ये निकाह करने पर भी राजी नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत फोर्स करके निकाह करवाया। लेकिन उसने मुकम्मल इख्तियार मेरे हाथ में दिया कि मैं चाहूँ तो ये शादी तोड़ भी सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे मेरा पर्दा करने में वो मेरा साथ देगा तो मुझे उसके साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी। तो एहसन राजी होकर कहा कि आइंदा मेरे पर्दे पर कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही पर्दा करने से रोकेगा, बल्कि मेरा भरपूर मुकम्मल साथ देगा। मेरे भाई ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और बहनों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। सब मुझसे बेहद शर्मिंदा थे, लेकिन मैंने अपने दिल को बड़ा करते हुए सबको माफ़ कर दिया और भाई को कहा कि भाभी को भी उसकी किए की सज़ा मिल गई है तो वो भी उन्हें माफ़ कर दे। उनको घर ले आए तो भाई ने मेरी बात मान ली और भाभी को माफ़ कर दिया। उन्होंने अल्लाह से तौबा की। ऐसे जालिम अपने अंजाम को पहुंचे और मेरी जिंदगी में ही बता गए कि किसी के साथ बुरा करो तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, वो जब सर पर पड़े तो समझा जाती है। एहसन के चेहरा मुकम्मल जल चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रहा था और ताई भी बहुत प्यार से मेरे साथ रहती थी। एहसन अपने भाइयों से मेरे पर्दे का बहुत ख्याल रखता। अब मैं एहसन के साथ एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। नाजरीन, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ईडियो पिन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।